معزز ناظرین کرام، سامعین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جو ہندوستان کی دوسری قومیں ہیں ان کے دلوں میں نفرت اور تنگ دستی، نفرت اور زہر ان کے دلوں میں گھولا جا رہا ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پریس میڈیا کے ذریعے سے اور فلمی دنیا کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے خلاف ایک میدان تیار کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول تیار کر رہے ہیں تاکہ ہندوستان کی جو دوسری قومیں ہیں ان کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ ایک ماحول ہمارے ملک کا بنتا جا رہا ہے اور اس میں وہ کسی حد تک کا کیا بلکہ یوں کہا جائے اس میں بہت حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ ابھی پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا ایک فلم آئی تھی دا کشمیر فائل، اس فلم کے اندر اس طرح کا ماحول بنایا گیا تھا کہ کشمیر سے جو ہندو پنڈت ہیں ان کو مسلمان وہاں سے بھگاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تاکہ جو دوسرے نان مسلم لوگ ہیں ان کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے ایک نفرت بن سکے اور نفرت کا لاوا پک سکے۔ اب اسی سلسلے کی ایک دوسری کڑی اس وقت مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے، دا کیرلا اسٹوری، اور اس فلم کو باقاعدہ طریقے سے میڈیا کے ذریعے سے، پریس میڈیا کے ذریعے سے، نیتاؤں کے ذریعے سے اس فلم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس فلم کو کیا ہے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کسی ملک کے اندر کسی قوم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور کسی قوم کی نسل کشی کی جاتی ہے تو اس کے بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں کہ پہلے اس قوم کو الگ تھلگ کر دیا جائے، اس قوم کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر دی جائے، اور اسی کی کڑی یہ ہوتی ہے کہ اس کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر دی جائے، چاہے وہ جھوٹ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، اس قوم کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر دی جائے۔ اسی طرح کا معاملہ جرمنی کے اندر یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ جرمنی کے اندر یہودیوں کے ساتھ ہٹلر نے کیا کیا تھا؟ ان کی نسل کشی کی تھی، لاکھوں یہودی قتل کر دیے تھے ہٹلر نے، لیکن اس کے لیے پہلے کئی سال تک ماحول بنایا گیا تھا۔ بالکل اگر آپ پوری دنیا کی ہسٹری کو پڑھیں گے، جن جن ملکوں میں کسی بھی قوم کا اگر نرسنہار ہوا ہے یا نسل کشی کی گئی ہے تو اس ملک کے اندر باقاعدہ پہلے ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے اس قوم کے خلاف۔ آپ یہودیوں کا معاملہ لے لیجئے، ہٹلر نے ان کے خلاف نفرت کا ماحول کریٹ کیا اور لوگوں کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ لوگ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہیں، ہمارے مذہب کے لیے خطرہ ہیں، ہماری ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں، ہمارے معاشرے کے لیے خطرہ ہیں، ہمارے معاشرے کا یہ لوگ ناسور ہیں۔ اس طریقے کا اس نے پروپیگنڈا کیا اور وہ اس پروپیگنڈے میں کامیاب ہوا اور آخر کار 60 لاکھ یا 80 لاکھ یا جتنے بھی لاکھوں یہودیوں کو اس نے قتل کیا اور پورا ملک خاموش تماشائی بنا رہا۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہر قوم میں، ہر مذہب میں کچھ انصاف پسند لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی ظلم ہو تو کچھ غیر مسلم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ایسے لوگوں کو مینج کرنے کے لیے پہلے سے پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے
تاکہ وہ لوگ جو انصاف پسند ہیں، جن کے دلوں میں تھوڑا سا انصاف ہے، وہ عدل کی بات کرتے ہیں، جسٹس کی بات کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں بھی یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ قوم جس کی تم حمایت کر رہے ہو، یہ قوم ہمارے معاشرے کے لیے خطرہ ہے، ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے، ہمارے سماج کے لیے خطرہ ہے، اور یہ قوم کسی کی ہمدرد نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جو تصور، مطلب اس کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے، ولن بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی قوم کو آپ ولن بنا کر پیش کر دو گے تو جب اس قوم کو مارا جائے گا تو لوگ خوش ہوں گے نہ کہ غمگین ہوں گے، لوگ کہیں گے اچھا ہوا، بڑھیا ہوا، یہ ولن مارا گیا کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے خطرہ تھا، ہمارے ملک کے لیے خطرہ تھا، ہمارے سماج کے لیے خطرہ تھا، تو لوگ اس کے مرنے پر اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو یوں کہیں گے اچھا ہوا، مطلب مارنے والے کا سپورٹ کریں گے کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے، ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو مارا ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے خطرہ تھے۔ یہ بات میں صرف ہندوستان کی نہیں کر رہا، آپ دنیا کے جن جن ملکوں میں کسی بھی قوم کا، یعنی کسی بھی قوم کی نسل کشی کی گئی ہے، تو اس ملک کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا، پہلے اس قوم کو بدنام کیا جاتا ہے اور اس قوم کی نیگیٹو تصویر لوگوں کے دلوں میں بٹھائی جاتی ہے تاکہ پھر اس قوم کو مارنا آسان ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ برما کی تاریخ پڑھیے، برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی، کئی لاکھ برما کے مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا، 1,000 500 مسلمانوں کو لایا جاتا اور ان کی اجتماعی قبریں کھودی جاتی JCB کے ذریعے سے، مشین کے ذریعے سے، اور پھر ان کو اس قبروں میں، یعنی اس پوری کھائی میں بٹھایا جاتا اور JCB کے ذریعے سے اس پر مٹی ڈال دی جاتی، اور پورے باقاعدہ وہاں لوگ کھڑے ہوتے، دوسرے مذہب کے لوگ، وہ ویڈیوگرافی کرتے، ویڈیو بناتے، اور ان کی اس موت پر وہ لوگ ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے، انہیں ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ باقاعدہ طریقے سے کئی سو مسلمانوں کو لایا جاتا، ان کو زندہ جلا دیا جاتا، لوگ ویڈیوگرافی کرتے رہتے، اور جب وہ زندہ، ظاہر سی بات ہے کسی انسان کو جب زندہ جلایا جائے گا، اس کو مارا جائے گا تو اچھلے گا، کودے گا، تکلیف ہوگی، چیخے گا، چلائے گا، تو وہ باقاعدہ بھیڑ دیکھنے کے لیے آتی تھی اور وہ ہنستی تھی۔ اور اس طرح کی ویڈیوز آپ نے 8 سال پہلے، 10 سال پہلے دیکھی ہوں گی، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، مسلمانوں کو زندہ جلانے کی، مسلمانوں کو زندہ دفنانے کی، مسلمانوں کو، مطلب ایسا بھی ہوا کہ کشتیوں میں ان کو بھر دیا گیا اور سمندروں میں چھوڑ دیا گیا، بالکل بے سر و سامان، بہت سے ہزاروں لوگ سمندروں میں ڈوب کر مر گئے، بہت سے لوگوں کو زندہ دفن کر دیا گیا، بہت سے لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، بہت سے لوگوں کو جلا کر مار دیا گیا۔ یہ حال برما کے مسلمانوں کا کیا گیا، لیکن یہ نوبت ایک دن میں نہیں آئی۔ دیکھیں کچھ نہ کچھ، یوں کہہ لیجئے اللہ کا ایک نظام ہے، دنیا کا عذاب کافروں کے لیے نہیں ہے، دنیا کا عذاب کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے آخرت میں عذاب دائمی نہیں ہے، عذاب تو ہیں، عذاب دائمی کن کے لیے ہے؟ نان مسلمز کے لیے ہے، جو اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اسلام کو قبول نہیں کرتے، ان کے لیے دائمی عذاب ہے، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اب اگر اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دے تو یہ انصاف نہیں ہوگا، انجسٹس ہو جائے گا، یہ ناانصافی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں۔ اب آپ کہیں گے لو جی یہ جو بھی مسلمانوں کے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے، یا رشیا میں ہوا، یا اسپین میں ہوا، یا برما میں ہوا، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی تو اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان اپنے اللہ کو بھلا بیٹھے، اپنے قرآن کو بھول گئے، نمازوں کو بھول گئے، امانت داری کو بھول گئے، جھوٹ بولنے لگے، سود لینے لگے، ناجائز طریقے سے تجارت کرنے لگے، بے حیائی میں ملوث ہو گئے، زنا کرنے لگے، شراب پینے لگے، جوا کھیلنے لگے، سٹے بازی کرنے لگے، یعنی وہ تمام کام کرنے لگے جو اسلام کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، نبی کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دوسری قوموں کو تم پر مسلط کر دیتا ہے اور پھر ان کے ذریعے سے تم کو عذاب دیتا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی لعلہم یرجعون۔ اور یہ عذاب اللہ اس لیے دیتا ہے، یہ مصیبتیں اللہ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ تم باز آ جاؤ،
تاکہ تم لوٹ آؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے توبہ کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم آپ کے قانون کو نہیں توڑیں گے، ہم آپ کی شریعت کے نظام کو نہیں توڑیں گے، ہم قرآن کے قانون کو فالو کریں گے، ہم نبی کو فالو کریں گے، ہم صحابہ کو فالو کریں گے، ہم 100% قرآن کی تعلیم کو فالو کریں گے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی نسل کشی ہوتی ہے، مسلمانوں کو تحقیق کیا جاتا ہے، ہلاکو اور چنگیز خان نے لاکھوں مسلمان قتل کیے، لاکھوں مسلمان بغداد کی سرزمین پر، گلیوں میں، نالیوں میں، چوکوں پر، چوراہوں پر خون ایسے بہ رہا تھا جیسے بقرعید کے دن بہتا ہے۔ کئی لاکھ، ایک مہینے کے اندر 8 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا۔ کتنے؟ 8 لاکھ مسلمانوں کو کیا ہے، تاتاریوں کی فوجوں نے، منگولوں کی فوجوں نے۔ کیوں کیا؟ کیونکہ مسلمان اللہ سے غافل ہو گئے تھے، مسلمان دین سے غافل ہو گئے تھے۔ حال یہ تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑ رہا تھا، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے لڑ رہا تھا، ایک سلطنت کا حاکم دوسری سلطنت کے حاکم سے لڑ رہا تھا، نماز سے دور تھے، قرآن سے دور تھے، ناچ کی مجلسیں، گانے کی مجلسیں، رقص کی مجلسیں منعقد کر رہے تھے۔ پتہ لگا جشن کی مجلسیں منعقد کرتے تھے اور نماز کا کوئی پتہ نہیں، جمعے کی نماز کا پتہ نہیں، عید کی نماز کا پتہ نہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور وہ رقص کی مجلسوں میں کیا ہے، رقص کی مجلسوں میں رقص کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں۔ یہ حال ہو گیا تھا مسلمانوں کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دنیا کی ظالم اور کافر قوموں کو تم پر مسلط کر کے تمہیں تحقیق کرواتا ہے، تم پر عذاب مسلط کرتا ہے۔ تو پہلا تو ایک کام جو آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، پوری دنیا کے جو تھنک ٹینک کے ادارے ہیں، پوری دنیا کے جو یعنی اس پر ریسرچ کرتے ہیں، نسل کشی پر جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی نسل کشی بالکل تیار ہے۔ اس کے جتنے بھی اسٹیپ ہوتے ہیں، یہ بات میں بار بار اس ممبر سے بیان کر رہا ہوں اور آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، بار بار آگاہ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی نسل کشی کے جتنے اسٹیپ ہوتے ہیں وہ تیار کر لیے گئے ہیں۔ یہ فلم دا کیرالا اسٹوری، دا کشمیر فائل، یہ آخری اسٹیپ میں سے ہے۔ کیا ہے؟ آخری اسٹیپ میں سے۔ اس فلم کے ذریعے سے لوگوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمان اتنے غلط ہوتے ہیں کہ 32,000، آپ یہ دیکھیے کس درجے جھوٹ بولا گیا ہے۔ جیسا کہ ہٹلر نے ایک بات کہی تھی یہودیوں کو بدنام کرنے کے لیے کہ جھوٹ کو اتنی شدت کے ساتھ اتنے بڑے لیول پر بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے۔ اسے کیا سمجھنے لگے؟ سچ سمجھنے لگے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 3 لڑکیوں کی اسٹوری ہے، وہ 3 لڑکیوں کی اسٹوری ہے کہ جنہوں نے ISIS جوائن کیا تھا، لیکن اس میں فلم میں کیا دکھایا گیا؟ 32,000 لڑکیاں ہندو سے مسلمان بن گئی اور انہوں نے ISIS اور افغانستان اور ان ساری کنٹریز کو جوائن کر لیا۔ اس طرح کی بات بتائی گئی ہے۔ تو ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ ایسا اس وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف ہم زہر لوگوں کے دلوں میں گھول سکیں، ہم مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں۔ آپ یوں کہیے دا کشمیر فائل مووی جو آئی تھی، اس نے زہر کا کام کیا تھا، لیکن یہ زہر کا بھی باپ ہے۔ دا کشمیر فائل مووی نے مسلمانوں کے تعلق سے غیر مسلم کے دلوں میں نفرت گھولی تھی اور ان کے دلوں میں نفرت کا لاوا پکا تھا، لیکن اس نے یوں کہیے 20% کام کیا تھا، اس نے آ کے 99% کام کر دیا اس فلم نے۔ اس طریقے سے اس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے کہ 32,000 لڑکیاں ان کو ہندو سے مسلمان بنایا گیا اور پھر ان کو ISIS جوائن کر کے اور وہاں ان کو قتل کر دیا گیا، ان پر زیادتی کی گئی، ان کو وہاں کے ریگستانوں میں دفنا دیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب وہاں ایک چیز اسکرین پر یہ دکھائی جائے گی اور جو نان مسلم ہوں گے، جو غیر مسلم ہوں گے، وہ اس کو دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے کیا بات پیدا ہوگی؟ اور کہتے ہیں جھوٹ کو اتنے بڑے لیول پر بولو، اتنی شدت کے ساتھ بولو تاکہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگیں۔ یہ باقاعدہ ایک ٹیکنک ہے کسی اپنی بات کو منوانے کے لیے۔ یہ ٹیکنک ہٹلر نے سب سے پہلے اپنائی تھی۔ ایڈولف ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف اپنائی تھی کہ جھوٹ کو اتنی شدت کے ساتھ اتنے بڑے لیول پر بولو تاکہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یار اتنے سارے لوگ، بھائی جیسے مثال کے طور پر کہا کہ 32,000 لڑکیاں، تو اب ذہن میں آئے گا چلو 32 نہیں 30 ہوں گی، 30 نہیں 15 ہوں گی، 15 نہیں 10,000 تو ہوں گی ہی، ارے 5,000 تو ہوں گی ہی،
جن کو, تو اتنے بڑے لیول کا جھوٹ بولو تاکہ لوگ یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ چلو ٹھیک ہے 32,000 نہیں ہوں گی تو 5,000 تو ہوں گی, 5,000 نہیں ہوں گی تو 1,000 تو ہوں گی, 1,000 نہیں تو 500 تو ہوں گی. کیوں ہوا ایسا؟ تو یہ ایک باقاعدہ جھوٹ کو سچ منوانے کی ٹیکنک ہوتی ہے, اور کسی بھی قوم کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہوتی ہے کہ جھوٹ کو اتنے بڑے لیول پر بولو, اتنی شدت کے ساتھ بولو, اتنی اجتماعیت کے ساتھ بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگیں. اب آپ اس فلم کو دیکھیے, اس سے پہلے دا کشمیر فائل آئی تھی, اس کو بھی بہت سارے نیتاؤں نے پروموٹ کیا تھا, بہت سارے اسٹیٹ نے اس کو کیا کیا تھا, ٹیکس فری کر دیا تھا. لیکن اس فلم کے ساتھ اور کچھ معاملہ ہے. باقاعدہ بڑے بڑے نیتا اور ہندوستان کے کئی اسٹیٹ کے سی ایم اس فلم کو باقاعدہ ہال میں جا کر اپنے کیبنٹ منتریوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. باقاعدہ فری میں یہ فلم دکھائی جا رہی ہے, ٹیکس فری اس فلم کو کیا جا رہا ہے, اور باقاعدہ اپیل ہندوستان کے بڑے بڑے سنویدھانک پدوں پر بیٹھے ہوئے انسان اس بات کی اپیل کر رہے ہیں کہ بھائی اس فلم کو بچوں کو, بوڑھوں کو, لڑکیوں کو, سب کو دیکھنا چاہیے. کیا مقصد ہے؟ بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یعنی باقاعدہ سنویدھانک پد پر اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے, کوئی سی ایم ہے, پی ایم ہے, تو سی ایم پی ایم یا کوئی بھی سنویدھانک پد ہے, کیونکہ ہمارا ہندوستان ایک آزاد ملک ہے, ایک سیکولر ملک ہے, جمہوری ملک ہے. یہاں کسی بھی بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے انسان کو کسی ایک مذہب کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. سیکولر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ایک دھرم کو پروموٹ نہیں کرے گا. اگر کوئی پردھان منتری ہے تو وہ صرف ہندوؤں کا پردھان منتری نہیں ہے, وہ مسلمانوں کا بھی پردھان منتری ہے, وہ سکھوں کا بھی پردھان منتری ہے, اور وہ کسی ایک طبقے کو پروموٹ نہیں کرے گا. لیکن باقاعدہ اس فلم کو پروموٹ کیا ہے, بڑے بڑے سنویدھانک پد پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے. اس سنویدھانک پد پر بیٹھے ہوئے لوگ باقاعدہ تھیٹر کے اندر جا رہے ہیں اور اس فلم کو دیکھ کر آ رہے ہیں. کیا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ جو عام جنتا ہے وہ دیکھے, بھائی اچھا جی پی ایم صاحب نے, سی ایم صاحب نے, فلانے نے, فلاں منتری نے فلم دیکھی ہے جا کے, تو عام بندہ ضرور دیکھے گا. اس کو آپ یوں سمجھیے, اگر بڑے علماء یا فیصلہ کر لیں بھائی یہ کام ہم خود کریں گے, تو بھائی ظاہر سی بات ہے جو عام جنتا ہوگی تو اس کام کو کیا نا, کیونکہ جو کسی قوم کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اس قوم کے چھوٹے لوگ اپنے بڑوں کو فالو کرتے ہیں, بڑوں کو فالو کرتے ہیں. تو یہ ان کا مقصد فلم دیکھنا نہیں ہے, فلم تو گھر بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کے لیے بھائی کوئی سی ایم ہے, کوئی کیبنٹ منتری ہے, تو اس کو ہال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے گھر میں ہی ہال بنا سکتا ہے, وہ وہیں پر پردے پہ دیکھ سکتا ہے گھر میں بیٹھ کر. لیکن وہ باقاعدہ سنیما گھر میں جا کر دیکھ رہا, کیا مطلب ہے؟ وہ لوگوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے, لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم اتنے بڑے سنویدھانک پد پر بیٹھنے کے بعد یہ فلم دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھیں. ہر بچے کو فلم دکھانے کا مقصد ہے مسلمانوں کے تعلق سے غیر مسلموں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی جائے, تاکہ جو اسٹیپ کلیئر ہو گئے ہیں, اگر مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے تو اس وقت دنیا پورے ہندوستان کے تمام لوگ خاموش تماشائی بنا رہے. ایک مقصد اس فلم کا یہ ہے, اور ایک مقصد یہ بھی ہے اس فلم کے ذریعے سے الیکشن میں فائدہ کمانا مقصد بھی ہے کچھ پارٹیوں کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جھوٹ دکھایا جا رہا ہے. جب ان سے سوال کیا گیا, یعنی ڈائریکٹر سے, پروڈیوسر سے اور فلم اداکارہ سے, کہ آپ نے 32,000 کا فگر دیا ہے کہ 32,000 لڑکیاں, تو آپ کے ملک کی سیکیورٹی کہاں تھی؟ یہ تو ہمارے یوں کہہ لیجئے جو فلم بنانے والے ہیں, اگر آپ انصاف کی نگاہ سے دیکھیں, یہ ہمارے ملک کی بےزتی کرا رہے ہیں, یہ دیش دروہ ہیں, یہ دیش کے غدار ہیں. اب پورے ورلڈ لیول پر ہمارے بھارت کی بدنامی کرا رہے ہیں. آپ یہ کہیے کسی ملک کی 32,000 لڑکیاں اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لیں اور اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک چلی جائیں, اور ہماری سیکیورٹی ایجنسی کو پتہ نہ لگے, ہماری سی بی آئی, ہمارا این آئی اے اور ہماری خفیہ ایجنسیاں, ہمارے رو, ہماری آئی بی, اس کا مطلب سارا سسٹم ہمارا بالکل خراب ہے. اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا کہ 32,000 لڑکیاں ملک چھوڑ کے چلی گئیں, اپنا دھرم چھوڑ دیا اور دوسرے ملک پہ چلی گئی. تو یہ ہماری جو خفیہ ایجنسیاں ہیں, سی بی آئی ہے, رو ہے, آئی بی ہے, این آئی اے ہے, جتنا ہمارا خفیہ سسٹم ہے, سب پر کیا ہے, کالا دھبا ہے, کہ اس کا مطلب ہندوستان میں سیکیورٹی کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے فلم بنائی ہے وہ دیش بھکت نہیں ہو سکتے, دیش دروہ ہیں. ہمارے دیش کی, ہمارے بھارت کی, ہمارے کیرلا اسٹیٹ کی, پوری دنیا کے اندر وہ لوگ بدنامی کرا رہے ہیں. اور پوری دنیا کا میڈیا, آج پوری دنیا کے اندر اس فلم کی چرچا ہو رہی ہے, اور باقاعدہ لوگ ہنس رہے ہیں.
لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ بتاؤ جی اگر اس بات کو سچ مان لیا جائے کہ 32,000 لڑکیاں ہندو مذہب چھوڑ کر مسلمان بن گئیں اور اپنے ملک کو چھوڑ کر ISIS جوائن کر لیا، تو پھر بھائی اس ملک کی سیکیورٹی کیا کر رہی تھی، اس ملک کی پولیس کیا کر رہی تھی، اس ملک کی خفیہ ایجنسیاں کیا کر رہی تھی؟ خاموش تماشائی. پھر تو اس ملک میں دوسرے ملک والے پھر تو کبھی بھی حملہ آور ہو جائیں گے کہ وہاں کی سیکیورٹی ایجنسی مضبوط نہیں ہے. تو یہ ہمارے ملک کا مذاق ہے، ہمارے ملک کی یہ لوگ بدنامی کرا رہے ہیں، ہمارے ملک پر ایک کالا دھبا لگا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، جب ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ 32,000 کا فگر کہاں سے لائے آپ، اس پر RTI لگائی گئی، آپ ذرا بتائیں ان لوگوں کے نام دیں، ان لڑکیوں کے نام دیں. تو کیا ہے؟ ٹائیں فش. ان سے کوئی جواب نہیں ملا. کہنے لگے ہم نے تو 3 لڑکیوں کو اسٹوری دکھائی ہے. وہ جو ایک جملہ تھا اس میں ایک لڑکی جو آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا کہ مجھ جیسی 32,000 لڑکیاں ہیں جو یہاں دفن ہیں، وہ فلم سے ہٹا دیا گیا ہے. اور باقاعدہ آج ہی سپریم کورٹ کا ایک آرڈر بھی آیا ہے، کیونکہ ممتا دیدی نے اس کو بین کر دیا تھا بنگال کے اندر. تو باقاعدہ سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی تھی کہ اس فلم کو بنگال کے اندر بھی چلایا جائے. تو آج دیکھیں سپریم کورٹ نے خیر انصاف کی بات کی. سپریم کورٹ نے کہا کہ دیکھیے فلم کو دیکھنے سے ہم کسی کو نہیں روک سکتے ہیں، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس فلم کو سچ نہ مانا جائے. سپریم کورٹ نے باقاعدہ کہا ہے اس فلم کو جو بھی بندہ دیکھے سچ سمجھ کر نہ دیکھے، یہ سمجھ لے جھوٹ کا پرندہ ہے. اور اس سے سپریم کورٹ نے کہا کہ 2 باتیں آپ کو مینشن کرنی ہوں گی فلم کو دکھانے سے پہلے. ڈسکلائمر آتا ہے، آپ کسی ویڈیو دیکھیں ڈسکلائمر آتا ہے، تو اس میں باقاعدہ 2 باتیں آپ کو مینشن کرنی ہوں گی. ایک بات یہ مینشن کرنی ہوگی کہ اس فلم کے اندر 32,000 کا یا جو فگر دکھایا گیا ہے یہ معتبر اور اوتھینٹک نہیں ہے. اور آپ کو یہ بات بھی اس میں باقاعدہ فلم دکھانے سے پہلے مینشن کرنی ہوگی کہ یہ جو کہانی ہم نے دکھائی ہے یہ فرضی ہے. کیا ہے؟ کالپنک ہے، فرضی ہے. باقاعدہ سپریم کورٹ نے آج ہی آرڈر جاری کیا ہے کہ ٹھیک ہے بنگال کے اندر بھی دکھائی جائے، پورے ہندوستان کے اندر مووی تو مووی ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو یہ کہہ کر نہیں بتائیں گے کہ جی سچی کہانی ہے. باقاعدہ آپ کو اپنے منہ سے دیکھیے، یہ تو ایسا ہوا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یعنی باقاعدہ انہیں اپنی زبان سے بات کہنی پڑے گی. ہاں بھائی ہم نے جو فلم بنائی جھوٹی ہے، لیکن دیکھ لو پھر بھی. تو سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ سے انصاف کی کرن جاگی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے ٹھیک ہے فلم کو ہم نہیں روکیں گے، فلم ٹھیک آپ دکھائیں، لیکن آپ کو 2 باتیں کہنی ہوں گی فلم دکھانے سے پہلے پبلک کو. ایک یہ کہنا ہوگا کہ جو بھی اس میں مواد دکھایا گیا ہے، جو بھی اس میں چیزیں دکھائی گئی ہیں وہ غیر معتبر ہیں، معتبر نہیں ہے، اوتھینٹک نہیں ہے. دوسری بات آپ کو یہ بھی کہنی ہوگی کہ یہ جو کہانی ہم نے دکھائی ہے، یہ جو واقعات ہم نے دکھائی ہیں کالپنک ہیں، یہ فرضی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو خیر یہ بھی ایک بہت بڑا تماچا ان لوگوں کے منہ پر کہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اس طرح کی بات کر رہے تھے، کہ آج انہیں خود اپنے منہ سے کہنا ہوگا کہ جی ہماری یہ فلم جھوٹی ہے. لیکن پھر بھی دیکھ لو بھیا، پھر بھی اسے دیکھ لو، جھوٹی ہے، سچ سمجھ کر اسے مت دیکھنا. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں، آپ کو یہ ساری باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ فلم کی باتیں، فلم اسٹوری کی باتیں ممبر سے میں کر رہا ہوں. یہ بھی دیکھیے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں نماز روزے کا نام دین ہے. آج سب سے بڑی مسلمانوں کی پستی میں جانے کی جو وجہ ہے، غور سے سننا سارے لوگ پیچھے تک، کیونکہ بہت سے لوگ ابھی آئے ہوں گے، میں اپنی تقریر کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. سب سے بڑی ہمارے پستی میں جانے کا، ہم کیسے پستی میں چلے گئے؟ وہ قوم جو پوری دنیا پر حکمراں تھی اور اسی ملک میں ہمارا سکہ چلتا تھا، اسی ملک کے اندر مسلمانوں کی توتی بولتی تھی. 1000 سال مسلمان مائنورٹی میں ہونے کے باوجود اس ملک کے حکمراں رہے اور اس ملک کو خوبصورتی دی، تاج محل دیا، لال قلعہ دیا، قطب مینار دیا، چار مینار دیا، ایسی ہزاروں عمارتیں دی جس سے لاکھوں کروڑوں روپے کی ہر سال آمدنی ہو رہی ہے. اور ہمارے ملک کی پہچان ہی یہ عمارتیں ہیں، یہ تاج محل، یہ لال قلعہ، یہ قطب مینار، یہ ہمارے ملک کی پہچان ہے. یہ مسلمانوں نے اس ملک کو دیا. یہ کیسے دیا؟ مسلمانوں نے صحیح شریعت کو فالو کیا، صحیح دین کو فالو کیا. جو میں بات بتانے جا رہا ہوں بڑے غور سے سننے کی ہے. وقت کے تقاضے پر عمل کرنا، وقت کے صرف نماز روزے کی بات کرنا، صرف نماز روزہ پڑھنا، یہ نہیں. جس وقت جس چیز کا تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنا یہ دین ہے. جس وقت جس چیز کا تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنا یہ دین ہے. اب مثال کے طور پر اس وقت تقاضا اس بات کا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو ایک سازش کا ماحول گرم ہے، مسلمان اپنی لڑکیوں کی حفاظت کے لیے کچھ تدبیریں کریں، اپنے نوجوان لڑکوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ تدبیریں کریں، اپنے معاشرے کو ظلم اور زیادتی سے بچانے کے لیے تدبیریں کریں. آج کہیں بھی کسی مسلمان کو گھیر کر اس کی موب لنچنگ کر دی جاتی ہے. اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟
آج مسلم لڑکیوں کو ہندو مذہب میں لے جانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہم بیٹھیں، سوچیں، فکر کریں اور اس کے لیے کیا یہ عمل بنا سکتے ہیں۔ اب آپ تو ان ساری چیزوں پر غور کر کے اس تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ اچھا، اب بندے الگ الگ ہیں۔ ایک بندہ مثال کے طور پر عالم ہے، اپنے علم سے فائدہ پہنچا سکتا ہے قوم کو۔ ایک بندہ وہ ہے کہ اس کے بعد علم نہیں، اپنے مال سے فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ اپنا مال خرچ کرے۔ ایک بندہ وہ ہے کہ اس کے بعد مال نہیں لیکن اپنا وقت دے سکتا ہے۔ یعنی ہر بندہ جس لائق ہے وہ قوم کی خدمت کے لیے تیار ہو جائے کہ میں مال سے تیار ہوں، میں جان سے تیار ہوں، میں وقت سے تیار ہوں، میں اپنی پراپرٹی دے سکتا ہوں۔ یعنی وقت کے تقاضے پر عمل کریں تو یہ دین کا حصہ ہے۔ صرف وہی ایک پرانے ڈھرے پر چلتے رہیں گے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جس وقت جس چیز کا شدید تقاضا آ جائے، جیسا کہ آج جو ماحول کریٹ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو صرف نماز کے لیے نہ چھوڑیں۔ کروڑوں روپے مسجد کے اندر لگایا جاتا ہے اور صرف ہفتے میں اس مسجد کو آباد کیا جاتا ہے۔ اب آپ کی مسجد اتنی بڑی ہے، نیچے سے اوپر تک آج پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور ابھی عصر کی نماز میں مشکل سے 60 یا 70 نمازی رہ جائیں گے۔ پورے ہفتے مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے مسلمانوں کا اس مسجد کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو اس مسجد کو تعلیم کے لیے استعمال کریں۔ اس مسجد میں اچھا تعلیم کا نظام بنائیں، مکتب کا نظام بنائیں۔ جو ہماری چھوٹی بچیاں ہیں ان چھوٹی بچیوں کے لیے مکتب کا مضبوط نظام بنائیں، قرآن کے پڑھنے کا، پرائمری 5 تک ہندی انگلش پڑھنے کا، تاکہ ان کے عقیدوں کو مضبوط کر دیا جائے۔ آج دقت کیا ہے کہ ہماری بچیاں، ہمارے بچے غیروں کے اسکول میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر جو پڑھ کر آئیں گے وہی ان کے دماغ میں بیٹھے گا۔ تو اس لیے صرف پرانے ڈھرے پر چلنا یہ دین نہیں ہے۔ جس وقت جن چیزوں کا تقاضا آ جائے ان تقاضوں کو پورا کرنا یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، صرف میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں اپنے ہنر سے، اپنے علم سے، اپنے سے فائدہ پہنچاؤں گا۔ آپ میں سے جو مالدار لوگ ہیں وہ اس پر مال خرچ کریں، اس کے لیے کوشش کریں کہ بھائی مجھے اللہ نے مال دیا ہے، میں دینی ادارے قائم کروں گا، دینی اداروں کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ تو اس لیے ہر بندہ کھڑا ہو جائے اور ہر بندہ اس کے لیے تیار ہو جائے کہ میں کیا قربانی دے سکتا ہوں اپنی قوم کے لیے۔ جب ہر بندے کا یہ مزاج بن جائے گا تو انشاءاللہ کوئی بھی طاقت آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے خلاف سازشوں کا بازار گرم ہے، ہمارے خلاف بہت ساری سازشیں کی جا چکی ہیں، پلاننگ تیار کی جا چکی ہیں، لیکن قرآن کا یہ جملہ آپ کی امیدوں کو جگا دے گا۔ آپ قرآن پڑھیے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ تدبیریں لوگ بہت کرتے ہیں، وہ مکر کرتے ہیں، جال بچھاتے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر غالب رہتی ہے۔ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ محنت کریں، ان کی سازشوں کو بے نقاب کر کے اپنی قوم کی حفاظت کے سامان مہیا کریں۔ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے، اگر آپ غفلت، لاپرواہی کی زندگی گزارتے رہیں گے، قورمہ، بریانی، زردہ، شادی بیاہ، پہننا اوڑھنا آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہوگا، تو پھر جو حالات آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، ان سے بچانے والا آپ کو کوئی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھنا، ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں محفوظ ہوں۔ دیکھیں، اگر قوم کا ایک بندے پر کوئی مصیبت آئی ہے، سمجھ لے پوری قوم غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ آپ اپنے آپ کو الگ نہ جانیں۔ اگر پورے ہندوستان میں کسی ایک مسلمان پر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں اور اس کے لیے لائحہ عمل تیار کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی تمام حاضرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔